بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت الاسلام کیرانہ چینل سے میں محمد ساجد خان کیرانوی۔ السلام علیکم ناظرین، جمعیت علماء ہند و دیگر مسلم رہنماؤں کے وفد کی وزیر داخلہ ہند سے ملاقات۔ کشمیر اور NRC اور UAPA ایکٹ سے متعلق ملت اسلامیہ ہند کی تشویش پر وزیر داخلہ نے وضاحت پیش کی۔ کہا کہ کشمیر میں امن و امان کی بحالی کے لیے ان کی سرکار ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ NRC کا عمل کسی بھی طبقے کے خلاف نہیں ہے بلکہ ملک کی ضرورت ہے۔ UAPA ایکٹ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کسی بھی فرد کو بلا وجہ نشانہ نہ بنایا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک وفد نے آج بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ سے ان کی رہائش گاہ کرشنا مینن مارگ پر ملاقات کی اور ملک و ملت کو درپیش کئی اہم سلگتے مسائل پر دو ٹوک گفتگو کی۔ اس وفد میں سربراہ کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، مفتی محمد سلمان منصور پوری، رکن مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند اور ان کے علاوہ بہت سے جمعیت کے عہدیدار حضرت کے ساتھ تھے۔ ملاقات کے وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے حالیہ اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند میں منظور کردہ تجاویز کا ہندی نسخہ پیش کیا اور کہا کہ جمعیت علماء ہند کی منتظمہ کمیٹی ایسے ممبروں پر مشتمل ہے جو ملک کے ہر حصے اور ہر صوبے کے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اگرچہ حکومت کے ساتھ بہت سی باتوں میں ہمارا اختلاف ہے لیکن جہاں وہ ملک کی مفاد کی بات کرے گی تو ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہماری منتظمہ کمیٹی نے کشمیر کے موضوع پر قرارداد میں صاف کہا ہے کہ کشمیر اور کشمیری سب ہمارے ہیں، ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہندوستانی مسلمان ہر طرح کی علیحدگی پسندی کے خلاف ہے اور جمعیت علماء ہند پہلے سے ہی متحدہ ہندوستان کی حامی رہی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جہاں تک NRC کا مسئلہ ہے تو آسام کے حوالے سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش اور پورے ملک میں نفاذ سے متعلق آپ کے بیانات کو دھمکی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے مناسب وضاحت ہو تو یہ قومی مفاد میں بہتر ہوگا۔ اسی طرح ہم نے UAPA کی ترمیمات سے متعلق تجویز منظور کی ہے۔ ہم نے مانا کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ترمیم ناگزیر ہے لیکن اسی کے ساتھ پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے ناجائز طاقت کے استعمال کا سدباب بھی ضروری ہے۔ ان تمام معروضات کے سننے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دفعہ 370 کا ختم کرنا کشمیریوں کے مفاد میں ہے۔ اس دفعہ سے کشمیری عوام کو فائدہ کے بجائے نقصان تھا جس کی انہوں نے کئی مثالیں بھی پیش کی، تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ اس کی وجہ سے کشمیریوں کی تہذیب کو ہرگز متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر مفتی محمد سلمان منصور پوری نے کہا کہ کشمیر میں میڈیا و دیگر ذرائع پر پابندی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہے، اس لیے اس کا فوری حل نکلنا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کشمیر میں 196 پولیس اسٹیشن ہیں، ان میں صرف 144 نافذ ہے، کرفیو نہیں۔ صرف 14 پولیس اسٹیشنوں پر رات میں کرفیو نافذ ہوتا ہے۔ جہاں تک موبائل بند کرنے کا قضیہ ہے تو اس کی وجہ پاکستان کے ذریعے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہے، جس طرح کے اشتعال انگیز فرضی مواد شائع کیے جا رہے ہیں۔ ان سے امن و امان کو شدید خطرہ لاحق ہے لیکن ہم نے متبادل کے طور پر لینڈ لائن فون کا انتظام کیا ہے جسے کوئی بھی شخص 6 گھنٹے کے اندر حاصل کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے 1000 PCO لگائے ہیں تاکہ لوگ رابطہ کر سکیں، تاہم جو دور دراز کا علاقہ ہے وہاں تھوڑی پریشانی ہے۔ اسکول کھول دیے گئے ہیں مگر ہم ان لوگوں پر جبر نہیں کرتے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حالات نارمل ہو رہے ہیں اور ہم اس کے لیے ہر طرح سے کوشاں ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری کے NRC سے متعلق وضاحت طلب کیے جانے پر وزیر داخلہ نے کہا کہ NRC کے سلسلے میں لوگوں کو خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آسام کے سلسلے میں ہم نے سرکولر جاری کیا ہے کہ جن لوگوں کا نام شامل نہیں ہو سکا ہم ان کے لیے سرکاری طور سے مفت قانونی خدمت فراہم کریں گے اور اگر کوئی شخص خود اپنا وکیل کر لے تو ہم اس کا خرچ بھی برداشت کریں گے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 4-5 لوگوں کا وفد لے کر آسام جائیں اور اس پورے معاملے کی تحقیق کیجیے۔
انہوں نے بتایا کہ جہاں تک پورے ملک میں NRC کی بات ہے تو دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیجیے جہاں NRC نہ ہوا ہو۔ ہمارا مقصد اقلیتوں کو ہراساں کرنا نہیں ہے، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی شخص مذہب کی بنیاد پر زد میں نہ آئے۔ جہاں تک دراندازوں کا مسئلہ ہے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے اور یہ قدم ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ UAPA ایکٹ میں ترمیمات سے متعلق وزیر داخلہ نے کہا کہ جو بھی قانون بنایا ہے اس کے اندر اس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس میں سخت شرائط موجود ہیں۔ وزیر داخلہ نے سدبھاونا کمیٹی کے قیام پر جمعیت کی ستائش کی اور کہا کہ اس کی کوشش جاری رکھیے۔ آج کے دور میں باہمی گفتگو کی بڑی ضرورت ہے۔ جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے وزیر داخلہ سے کہا کہ ہم ڈائیلاگ اور باہمی گفتگو میں یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل بالخصوص اقلیتوں کو درپیش دشواریوں کو اسی راہ سے حل کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم تمام مسلم تنظیموں کے ساتھ کھلے دل سے بات کرنے کو تیار ہیں۔